الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ایک گرم ماحول تھا سینیٹرز کا، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان مختلف ایشوز کے اوپر، خاص کر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے، جس کا ایک ہم نے دیکھا کہ مسودہ اپروول اس کی دی گئی ہے اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے تھا، لانا چاہیے تھا، لیکن سینیٹرز نے آج اس بات کے اوپر جو ہے وہ کویسچنز کیے گورنمنٹ کو کہ آپ نے اس کو مسودے کو جو ہے، جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا مسودہ ہے، وہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کیوں پیش نہیں کیا، تاکہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے، پارلیمنٹیرینز کو پتہ چلنا چاہیے کہ حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، وہ کس قسم کی پالیسی جو ہے وہ لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ دوسری جو بات ہے، جو اہم ایشو ہے، وہ ہے منی بجٹ کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اگر ہم 3.5 سال کا موازنہ کریں 2018 کے اندر جو اشیاء کی قیمتیں تھی اور آج اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر سینکڑوں گنا اضافہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور اس میں جو انرجی کے پرائسز ہیں، جس میں بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرولیم کے پرائسز آپ دیکھ لیں، اسی طرح جو آپ کا ڈالر ہے روپی کے مقابلے میں، ہم نے دیکھا کہ بتدریج بڑھتا چلا گیا، یعنی تقریباً 58 روپے جو ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قیمت میں، اور روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے، ظاہر ہے کہ مہنگائی کا بوجھ مزید عوام کے اوپر پڑا ہے۔ اب IMF نے یہ کہا ہے جی کہ آپ نے جو بھی آپ نے چھوٹ دی تھی بجٹ کے دوران جون میں، اس تمام چھوٹ کو آپ نے ٹیکسز کے حوالے سے ختم کر دینا ہے۔ تو وہ اگر آپ ایک ایسٹیمیٹ لگائیں تو تقریباً 350 بلین 350 ارب روپے وہ بنتے ہیں۔ 250 ارب مزید کوئی ٹیکسز حکومت نے لگانے ہیں تو تقریباً 600 ارب روپے مزید جنریٹ کرنے ہیں اگلے 6 ماہ کے اندر اس فائنینشیل ایئر میں حکومت نے۔ لیکن اس ڈیسیژن کو یا اس فیصلے کو پارلیمنٹ میں بھی نہیں لایا گیا اور نہ ہی کابینہ میں ابھی لے کر گئی ہے حکومت۔ ہو سکتا ہے کہ جو بائی الیکشن کے اندر ایک ہم نے دیکھا ہے عوام کا غصہ ووٹ کے ذریعے اس کو، اور جو اپوزیشن کا ایک پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر، عوام کا پریشر ہے مہنگائی کے حوالے سے، شاید اس چیز کو تھوڑا آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مزید اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے گی۔ لیکن اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو IMF سے جو ریلیف ان کو چاہیے شاید وہ مشکل ہوگا۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر شہادت اوان صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ تشریف لائے جی۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے، PTI کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ جمشید صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بات کا آغاز چیمہ صاحب آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ منی بجٹ جو آپ لوگوں نے پیش کرنا تھا، یہ کیوں نہیں پیش کیا پارلیمنٹ میں آپ لوگوں نے، اور کابینہ میں بھی اس کی ڈسکشن نہیں کی گئی کل؟ دیکھیں، اس میں سمپل یہ تھا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اس کی بریفنگ پہلے دیں، لہذا اس کی بریفنگ جو ہے وہ ان کو دینے کے بعد کیبنٹ میں پیش کیا جائے گا، ان کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد۔ اور اس میں بجٹ میں جو بات ہو رہی ہے یہ تھوڑا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی مس کوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ بڑے کوئی غیر معمولی ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ 2 جگہ ہیں میجر جہاں پہ ٹیکسز ہیں۔ ایک ہے کہ جو شہری پراپرٹی کی ایویلویشن ہے یا پراپرٹی کے جو ٹیکسز ہیں، نارملی یہ ہے کہ DC ریٹ جو ہے وہ کسی بھی شہر میں، اگر پاکستان کے 40 بڑے شہر، 50 بڑے شہر یا 60 بڑے شہروں کو دیکھیں تو وہاں پہ جو DC ریٹ ہے وہ ایکچوئل پرائس سے 1/3، 1/4، 1/5 اس طرح ہے۔ اور کراچی بدقسمت شہر ہے جس میں اگر 20 لاکھ کا مرلہ ہے تو وہاں پہ 50,000 کا مرلہ جو ہے اس کی DC ریٹ ہے، یہ ویلیویشن ہے۔ تو اس میں یہ ٹیکس ایویژن ہے بہت بڑی۔ یہ طاقتور طبقات کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹیکس ایویژن کی ایک گنجائش ونڈو رکھی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی جو گین آنی ہے، مطلب ایویلویشن پراپر ہوگی فی مرلہ، وہ اگر 10 لاکھ کا مرلہ ہے تو 10 کا یا 9 کا یا 8 کا ہوگا، وہ اس کی ایویلویشن یہ DC ریٹ مقرر ہوگا، اس کو ٹیکس دینا پڑے گا، یہ پراپرٹی خریدے گا یا اپنے نام کرائے گا۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مین گین یہاں پہ آئے گا۔ یہ آپ بھی میرے سے اتفاق کریں گے، باقی لوگ بھی اتفاق کریں گے، یہ کسی طبقے کو پنشمنٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی وہی ہے کہ یہ وہی روٹ ہے جس روٹ پہ آ کے لوگوں نے ترقی کی ہے نارملی، کہ جو لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس ان کو ٹیکسیشن کی جائے، اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان پہ انویسٹ کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو ٹیکس اکٹھا ہونا ہے وہ 600 ارب ہے، یہ 500 ارب ہے، 400 ارب ہے، یہ پاکستان کے پیسے ہیں، پاکستان میں رہنے ہیں، لیکن ہوں گے یہ کہ اور دوسرا ٹیکس جو بڑا ٹیکس ہے وہ ہے آپ۔ ویسے چیمہ صاحب آپ تو اتنی سادہ بات کر دی آپ نے کہ جیسے کوئی چیز مہنگی نہیں ہونی ہے،
کسی یہاں پہ ادویات کی بات کی جا رہی ہے, اینڈو کی بات کی جا رہی ہے, گاڑیوں کی بات کی جا رہی ہے, امپورٹڈ آئٹم کے اوپر تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ لگژری آئٹمز کو آپ بالکل بین بھی کر دیں تو لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا نخواستہ کسی کو موت نہیں واقع ہوگی اگر کسی نے بہت مہنگا کاسمیٹکس جو ہے استعمال نہ کیا, بہت مہنگا فون استعمال نہ کیا, بہت بڑی گاڑی میں اگر کوئی نہیں سفر کر رہا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے جس کو روٹی نہیں ملتی, فرق پڑتا ہے جب کسی کو دودھ نہیں ملتا, بچے کو جو معصوم جو ہے بھوکا ہے, یہ ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگے گا. آپ یہ چاہیے کہ جی میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ لگژری آئٹم جتنے بھی ہیں ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے. جو عام آدمی کی زندگی میں جو چیز ڈفرنس کریٹ کرتی ہے اپر مڈل کلاس کی یا لوور مڈل کلاس یا پور کلاس کی, وہاں پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اور نہیں لگے گا. سمپل سی بات ہے, جو پراپرٹی خریدتا ہے وہاں ایویلیشن ٹھیک ہوگی, اور جو لگژری آئٹم ڈیسائڈ ہوں گے, جو ڈیسائیڈڈ ہیں, طے شدہ ہے یہ لگژری آئٹم ہے, یہ نہ بھی ہوں, یہ بیسک نیسیسٹی نہیں ہے, ضروریات نہیں ہیں, تو ان پہ ٹیکس لگے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس بات کو سامنے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا, ابھی تک ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. میں اس پہ کئی پروگرام کر چکا ہوں, کسی اپوزیشن کے بندے نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ فلاں جگہ اگر آپ نے ٹیکس لگایا تو آپ کی مینوفیکچرنگ پہ, آپ کی ایکسپورٹ پہ, آپ کی لوکل اکانومی میں جن چیزوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے وہاں پہ ڈفرنس آ جائے گا, وہاں گیپ آ جائے گا, وہاں پرابلم آ جائے گی. ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوئی. اس میں میجر چیزیں یہی ہیں, لگژری آئٹم اور یہ یو کین سے کہ دس پراپرٹی ویلویشن. چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں. سینیٹر صاحب, یہ منی بجٹ جو ہے ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے عوام کے اوپر. اگر آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے جی کہ ایک بجٹ آ رہا ہے تو وہ اب تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ بجٹ آتا تھا, سال میں 1 مرتبہ آتا تھا, لوگوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یار کہیں پہ ہمیں ریلیف ملے گی, تنخواہ زیادہ ہوگی. اب تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ راتوں رات جو ہیں ان کی قیمتیں 50 گنا 100 گنا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. تو یہ جو بجٹ آ رہا ہے, ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو اس کو اپوز کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس سے تو عوام کی زندگی اور عوام کی جو جیب ہے اس کے اوپر مزید بوجھ ہی پڑے گا. دیکھیں, السلام علیکم وحید صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بجٹ نہیں آ رہا, یہ منی بجٹ ہے, بلکہ یہ تو ایک قسم کا آدم خور بجٹ ہے. اور ابھی جناب چیمہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ کون سی جگہ پہ بجٹ بڑھانا چاہیے, کون سی جگہ پہ ٹیکس جو ہے کم کرنا چاہیے. تو بھائی بجٹ کا ایک سسٹم ہے, بجٹ گزر گیا. اور آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین صاحب نے 12 جون کو جو پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس سال کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. لیکن وہ بھی چونکہ اسی ماحول میں سمجھتا ہوں آ کے رنگے گئے ہیں کہ انہوں نے بھی آتے کے ساتھ ہی یو ٹرن لے لیا ہے. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہنے کا یا ڈسکشن کا موقع وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں جو ہیں ایک ضابطے کے تحت ہو رہی ہوں. ابھی تک پوزیشن صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اقبال چیمہ صاحب کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے. یہ ڈاکومنٹ کہیں پہ بھی کوئی ڈسکلوز نہیں ہو پایا. باقی سلسلہ یہ رہ گیا کہ موٹی موٹی اس کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ 530 بلین کے ٹیکسز جو ہیں وہ وڈرا کیے جائیں گے یا لگائے جائیں گے. اس کے بعد 250 بلین جو ہیں وہ ٹیکسز بڑھائے جائیں گے. کس پہ؟ بجلی پہ, گیس پہ, پیٹرولیم میں لیوی کی صورت میں, سیل ٹیکس میں. تو بھائی اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ ان کا یہ جو تو 780 ارب روپے بنتے ہیں, یہ تقریباً 800 ارب روپے جا کے بڑھے گا. 800 ارب روپے بڑھنے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو, یہ 800 ارب فرشتوں سے لیں گے, سر میری گزارش یہ عوام سے کلیکٹ ہونے ہیں. دیکھیں آخر یہ سب چیزیں چیمہ صاحب تو کہہ رہے ہیں عوام پہ کوئی بوجھ نہیں پڑے گا نا. چیمہ صاحب انتہائی شریف میرے بھائی ہیں, وہ سادگی سے جو بات کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پیٹرول بڑھے گا تو جو اپنی زمین سے کوئی فصل لے کے سبزی منڈی جاتا ہے اس پہ نہیں پڑے گا, ٹرانسپورٹیشن اس پہ نہیں پڑے گا, بجلی پڑے گی کہ کیا انڈسٹری پہ فرق نہیں پڑے گا, پیٹرولیم میں ڈیزل آپ بڑھائیں گے تو کیا انڈسٹری پہ فرق نہیں پڑے گا. سر گھریلو صارفین جو ہیں, گھریلو صارفین پٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں سر. ابھی تو یہ بجلی اور گیس کے بلوں سے, ابھی تو انڈسٹری وغیرہ پھر کیا کرے گی, ابھی تو موجودہ گورنمنٹ کا منی بجٹ
بجٹ جس دن آئے گا، فی الحال آپ کو پتہ ہے اس وقت روٹی 30 روپے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو 7 روپے کی تھی 2018 جو 7 بالکل، اس کے بعد یہ کہاں پہ چلی جائے گی. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے عوام الناس کو نچوڑا جا رہا ہے، جس طریقے سے جو وعدے وہی تھے وہ ختم ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں، عام آدمی دیکھ لیں گیس کی کیا صورتحال ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے جو سیکٹرز ہیں اس میں کسی سیکٹر میں بھی آپ کوئی آدمی کہہ دے کہ ہمارے پاس 18 گھنٹے گیس آتی ہے، 12 گھنٹے گیس آتی ہے، 8 گھنٹے گیس آتی ہے، تو بھائی بات یہ جہاں سے آپ ٹریول کر کے آتے ہیں کراچی سے، وہاں تو لوگ بیچارے. سر میں آپ کو بتاؤں آپ دور کیوں جاتے ہیں. میں آپ کو 2 چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں موجودہ گورنمنٹ کی، کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے اپنے فہیم خان صاحب MNA ہیں، انہوں نے کالنگ جو ہے وہ موشن جو نوٹس دیا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ گیس اور بجلی کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا ہے. آفتاب احمد صدیقی صاحب نے ہیں MNA کراچی سے، انہوں نے حماد اظہر وہ کہا ہے وہ فون ہی نہیں اٹھاتے حماد صاحب سے جو بات جس انداز وہ لہجے میں کی ہے، ان کے اپنے لوگ وہ کہتے ہیں بھائی ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، عوام کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات صحیح نہیں ہے، کوئی پالیسی ہونی چاہیے. اگر گورنمنٹ چل رہی ہے، واقعی گورنمنٹ ہے، یہ چیمہ صاحب جیسے لوگ، باقی جو لوگ ہیں، حقیقت ہے اس وقت ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں. عوام کے جو دکھڑا ہے کم از کم اس کا ہمیں مداوع کرنا چاہیے، جو کہ نہیں کیا جا رہا. تو آپ اس کو چھوڑے، پیناڈول جو 7 روپے کی تھی 60 روپے کی ہو گئی ہے. بھائی بات یہ سردی کی سیزن 7 روپے 60 روپے، اور یہ تو ایک نیٹ پہ آپ چلے جائیں خود پارلیمنٹ ایکچولی تو لوگ کہتے ہوں گے 60، یہ کہتے ہوں گے ہاں 7 روپے کی ہے، 7 روپے کیونکہ لفاظی تو وہی ہے نا. چلیں میزر علی صاحب، علی گور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم علی صاحب، کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ منی بجٹ جو ہے اگر ابھی نہیں آیا تو آ جائے گا کچھ دنوں میں، اس سے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ متاثر ہوگی؟ دیکھیں اس چیز کے 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام آلریڈی اس قدر متاثر ہے کہ اب تو اگر ہم کسی ٹاک شو میں، کسی بھی پلیٹ فارم پر، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر اس پر بات کریں تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی پاکستان کا بچہ یہ جان چکا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہے. اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، اس حکومت کی کرپشن کی وجہ سے پاکستان آپ دیکھ لیں کہ اس قدر تباہی کے وہ گڑھے میں گر چکا ہے کہ آلموسٹ ہم نے پورا ملک جو ہے وہ IMF کے آگے گروی رکھ دیا. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، ان کی حکومتی پارٹی میں بیٹھے ہوئے بے شمار اراکین بھی روز جو ہے وہ اس بات کو دہراتے ہیں. اور بالخصوص جو ان کے گورنر پنجاب تھے وہ اپنا چودھری سرور صاحب، انہوں نے تو انگلینڈ میں کھڑے ہو کر اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کیا. اب یہ جو منی بجٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیر خزانہ صاحب آلریڈی کہہ چکے تھے کہ ہم کوئی منی بجٹ نہیں لے کر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں. جو عوام آلریڈی اپنے بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتی، جو گیس کے بل ادا نہیں کر سکتے، جن بیماروں کو ادویات میسر نہیں ہے، چینی اور آٹا ان کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اب جب یہ قیمتیں بڑھائیں گے، انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے اور کچھ حرفوں کا ہیر پھیر کریں گے تو اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر جو ہے وہ ہر غریب امیر پر پڑے گا. کاروبار لوگوں کے متاثر ہو چکے ہیں، ڈاؤن سائزنگ کر دی ہے. بڑے بڑے آپ دیکھ لیں کاروباری اداروں، سرمایہ داروں نے اپنے اداروں میں ڈاؤن سائزنگ کر دی ہے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا صرف ان لوگوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بل لانے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ یہ بل اسمبلی میں لا کر اس پر بحث کرواتے اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے، ان کے ساتھ ان کو آن بورڈ لیتے. لیکن یہ ایک طرف سے قرضے لے کے اس کو کرپشن میں اڑا دیتے. آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کرپشن کے تو ہر دوسرا میگا اسکینڈل ہر مہینے آ رہا ہے. تو لہذا میں تو یہ علی صاحب آپ ان کے اسکینڈلز کو لے کے جائیں نا، وہ تو چیئرمین نیب کہتے ہیں آپ لے کر آئیں، میرے پاس فائلیں ان کی، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا. دیکھیں بات سنیں، نیب کا کام ہے اگر واقعی حساب ہوتا، چونکہ نیب کو لگا دیا ہے انہوں نے انتقامی کارروائیوں پر، اور جو مطلب ہے کہ جو کردار ہے چیئرمین نیب کا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے کہ وہ بھی ان کا اعلی کار بن کر صرف اور صرف انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن کو وکٹمائز کرنا. اگر ان کا مقصد مطلب ہے کہ انصاف کا ادارے کا مقصد جو ہے
एहतसाब करना होता तो आज चीनी पर अरबों रुपए का डाका ना पड़ता, और वो जिम्मेदारी उनकी डायरेक्ट है, किसी ने एप्लीकेशन उनको नहीं देनी। जो मुल्क के मेगा स्कैंडल में वो उस इदारे का फर्ज बनता है, वो तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं। आप देखें कि मासवाए जब ये झूठे मुकदमा ऑपोजिशन के खिलाफ बनाते हैं तो फिर अदालतों में उनको साबित भी नहीं कर पाते, और विक्टिमाइजेशन का एक व्यवहार गर्म किया हुआ। लेकिन इनकी करप्शन के चर्चे जो हैं वो ज़बाने ज़दे आम है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनकी करप्शन से वाकिफ। चलें, नैब के चेयरमैन तो आपको मालूम है कि चेंज हो रहे हैं, आप अपोजिशन लीडर से भी प्रेसिडेंट जो है डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। लगता है अभी तक कांटेक्ट नहीं किया गया उनसे, कोई मुशावरत नहीं की गई? देखें, अभी तक तो कोई इस किस्म की मुशावरत का सिलसिला नहीं चला, लेकिन कल मैं एक नामवर साफी का वीलॉग सुन रहा था तो उसमें वो भी कह रहे थे कि अब वो किस्सा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है कि नैब का चेयरमैन कोई ऐसा बंदा ढूंढा जाएगा कि जो कि न्यूट्रल हो और इंसाफ करने वाला हो। अब तो वो अगला मोहरा ढूंढा जाएगा कि जो जिस तरह से इस खैर से चेयरमैन साहब ने ऑपोजिशन को सिर्फ विक्टिमाइज किया और रगड़ा लगाया, अब उससे अगला को नाम ढूंढा जाएगा, कोई नया साकिब निसार ढूंढा जाएगा, कोई नया जवेद इकबाल ढूंढा जाएगा जो ऑपोजिशन के खिलाफ विक्टिमाइजेशन करे और इंतकाम। वैसे रगड़ा काफी नहीं हो गया आप लोगों के लिए? जी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा रगड़ा कुछ ज्यादा नहीं लग गया आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल वो देखिए, लेकिन हम इन अगर हमें रगड़ा लगाने से मुल्क की मईशत संभल सकती हो, हाँ तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगर हमें रगड़ा लगाने से मुल्क में रोजगार आ सकता हो, मुल्क में मतलब है जो मतलब बेरोजगारी का खात्मा हो सकता हो, बाहर से जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ सकते हैं, तो हम तो ये रगड़ा फिर भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अली भाई आप मुझे इजाजत दीजिए। IMF के कहने पर ये तो ऑर्डिनेंस ये IMF वाला जो एलिमेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि IMF हमें अगर लेट अस से कि $1 बिलियन उसने हमें रिलीज करने हैं, जो कि अभी तक 2 पॉइंट कुछ हैं, कोई 2.3 है अभी तक जब से ये एग्रीमेंट हुआ था, और ये 39 मंथ्स का यानी 39 महीनों का ये सारा वो था, इनके साथ एक एग्रीमेंट था जिसमें से तकरीबन 34 महीने गुजर चुके हैं और सिर्फ 2.3 या 2.4 बिलियन अभी तक आए हैं। तो इतने पैसों से पाकिस्तान की सारी इंडिपेंडेंस जो फाइनेंशियल है उसको हम गिरवी रख देते हैं, क्यों? नाज़रीन, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जमशेद इकबाल चीमा साहब से इसका जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जमशेद साहब, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आप के जो लीडर थे, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि IMF के पास जाने का मकसद ये है कि आप अपने आप को फांसी पे चढ़ा दें और आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, आज़ादी है मुल्क की, उसको आप गिरवी रख देते हैं। बट समहाउ आप लोगों को जाना पड़ा। क्या कोई और ऑप्शन इस गवर्नमेंट के पास नहीं था? मतलब शौकत तरीन साहब को आप लेकर आए, रिप्लेस किया हफीज शेख साहब को, कि वो कोई बेहतर आपको कोई ऑप्शन देते? क्योंकि वजीर बनने से पहले वो तनकीद का निशाना बनाते थे IMF को कि इसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर महंगाई है। क्या कहेंगे जी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये आप कह रहे पिछले 61 साल 1958 में पहली बार ये जो अयूब खान के दौर में अप्रूवल हुई, लेकिन हमने पहली बार कर्जा जो लिया उस वक्त आपका स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ था, वो लिया नहीं गया था कर्जा $25 मिलियन का। पहली बार जो $130 मिलियन कर्जा लिया गया अयूब खान के दौर में 1968 में लिया गया। उसके बाद कर्जे मेन आपके कर्जे अगर देखें तो $313 मिलियन का भुट्टो साहब ने लिया था। पहली बार बड़ा कर्जा IMF से भुट्टो साहब ने लिया और उसके बाद उनके दौर में चलता रहा, और मेन कर्जा उसके बाद भुट्टो साहब की ही पार्टी ने आप कह लें कुछ 4.93 $5 अरब का लगभग पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा कर्जा ये लिया गया IMF से। और उसके बाद इसहाक डार साहब आए, उन्होंने भी $4.7 बिलियन। ये दो बड़े कर्जे IMF से। ये आप जस्टिफिकेशन देने अपने कर्जे की जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं? सर मुझे बात कर लेने प्लीज, बात कर लेने। ऐसे मैं ना मुझे कटारे में ना खड़ा करें, मेरी बात। नहीं, आप माशाल्लाह लीडर है ना, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को। नहीं, मैं रिप्रेजेंट कर, लेकिन दरम्यान में फ्लो टूट जाता है। जी प्लीज गो अहेड। तो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली जो दो बड़े कर्जे लिए गए, पहला जो आजकल बिलावल साहब खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं, अगर ये तकरीरें ना करें फिर भी हम ना ये रिपीट ना करें। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहला बड़ा कर्जा भुट्टो साहब ने लिया, वो $318 मिलियन का। दूसरा बड़ा कर्जा उसके बाद जो सबसे बड़ा कर्जा लिया गया 2008 की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने कर्जा लिया $4.93 बिलियन का 2008 में।
اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے تو اسحاق ڈار صاحب نے 4.3 یا 4.4 بلین ڈالر کا اس کا قرضہ لیا. بڑے قرضے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار IMF سے یہ لیے گئے. سو اس کے بعد پھر جب ہمیں حکومت ملی تو ہماری حکومت میں اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں نا, اگر ملک ڈیفالٹ کب ہوا ہے تو یہ ایک بار 1972 میں ہوا تھا, اور ایک بار یہ 2009 میں ہوا ہے, اور پھر یہ جا کے 2018 میں یہ تقریباً ڈیفالٹ ہو گیا کہ آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے ملک کے. اس کے پاس ٹوٹل 6 بلین ڈالر 6.5 بلین ڈالر کے یو کین سے کہ اس کے پاس ریزروز تھے, اور تقریباً ایک مہینے کی امپورٹ کے ٹوٹل جو آپ کا ٹریڈ اور ڈیفیسٹ تھا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, وہ یہ 1.5 مہینے کی امپورٹ کا تھا. جب بھی 3 مہینے کی امپورٹ سے آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تب ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ملک ملا کہ جس کے ماہانہ ریزرو ڈپلیٹ ہو رہے تھے. ہمیں چائنا کے پاس بھی جانا پڑا, ہمیں سعودی عرب کے پاس بھی جانا پڑا, جسے ہمیں ملائیشیا کے پاس بھی جانا پڑا, اور ہمیں IMF کے پاس بھی جانا پڑا, جو کہ بالکل نہیں جانا چاہتے تھے ہم. جب آپ نے اتنا ہارڈ لائن لی ہو, ہارڈ اسٹانس لیا ہوا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, تو جب آپ کا خزانہ ہر مہینے آپ پہ تلوار لٹک رہی تھی کہ آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ نے ڈیفالٹ نہیں کرنا تھا. ساورن گارنٹی جب آپ نے دی ہوئی ہو تو ملک کے ڈیفالٹ کرنے کا مطلب اس سے بڑی بےعزتی کسی قوم کی ہو نہیں سکتی کہ 22 کروڑ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے. لہٰذا ہمیں اس وقت جتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اس کے علاوہ آپشن نہیں تھا. کئی سال سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی تھی. دونوں رجیم, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی دونوں رجیم میں 4 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہوئی. دوسرا آپ کے ریمیٹنس, جو فارن ریمیٹنس ہے وہ کم ہوئی. یہی 2 سورس ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. جو ریزروس ہیں آپ نے اپنی امپورٹ کو جو اسپانسر کرنا ہے وہ آپ نے ایکسپورٹ سے کرنا ہے, وہ آپ نے ریمیٹنس سے کرنا ہے. ان دونوں ادوار میں ریمیٹنس اور ایکسپورٹ نہیں بڑھی, کم ہوئی ہے. جب کم ہوئی ہے تو آپ کا ماہانہ جو ڈیفیسٹ تھا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں, وہ اتنا بڑا تھا کہ آپ سروائیو نہیں کیا. آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کنٹری ملا, ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. اور آج سب سے زیادہ جس بات پہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں, وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ میں وزارت عظمیٰ کو بالکل انجوائے نہیں کرتا کہ جب آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. اور ہاتھ پھیلانا پڑا ہمیں ان کی وجہ سے کہ جنہوں نے بیسیکلی کسی ملک کی ترقی کا راز ایکسپورٹ میں ہے, کسی ملک کی ترقی کا راز لوکل مینوفیکچرنگ میں ہے, کسی ملک کی ترقی کا راز امپورٹ میں نہیں ہے. اور جمشید صاحب, ایک منٹ, 27 آپ دیکھیں نا, آج آپ کا لاسٹ فائنینشیل ایئر میں 30 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں ابھی بھی اسی طرح موجود ہے. آپ کے جو بیرونی قرضے ہیں 127 بلین ڈالرز پہ پہنچ چکے ہیں. آپ کا ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ تقریباً 48,000 سے 50,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. آپ لوگوں نے 29,000 سے لیا تھا, PMLN سے 28,000 سے لیا تھا. اب اس کی وضاحت کر لوں میں. ایک طرف سن لینا, ایک یہ, دوسری طرف مہنگائی جو ہے وہ سینکڑوں گنا بڑھ چکی ہے. یا دونوں میں سے ایک چیز ہو نا, یا آپ قرضہ نہ لیں یا آپ عوام کے اوپر پریشر نہ ڈالیں, بوجھ نہ ڈالیں مہنگائی کا. دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, اب پہلی بات آپ نے کہا کہ ہمارا قرضہ جو ہے, قرضہ جس وقت مسلم لیگ نون کو گورنمنٹ ملی, یہ قرضہ, یہ ان کا ٹوٹل جو ڈیٹ سروسنگ تھی, چیوا صاحب احترام کے ساتھ مجھے اب یہ بتا دیں کہ کیا نئے, آپ جو فگرز بتا رہے ہیں, دیکھیں نا, یہی وہی بات ہے کہ جو فگرز کے اندر PMLN لوگوں کو گھما دیتی تھی, پیپلز پارٹی آپ بھی اسی طرح کی فگرز کے اندر لوگوں کو گھما رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو بھی بجٹ آ رہا ہے اس سے مزید مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور عوام کو ریلیف پھر ملے گا کیسے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ میرا بڑا احترام کرتے ہیں, مجھے بھی اپنا احترام کرنے دیں, میں اپنی بات تو کمپلیٹ کر لوں نا, آپ درمیان میں ٹوک دیتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہ کریں. میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, جب مسلم دیکھیں یہ ایک ریئلٹی ہے, اس ریئلٹی کو آپ نے فیس کرنا ہے. یہ دلیل ہے, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ مسلم لیگ نون نے 2 ارب ڈالر ڈیٹ سروسنگ تھی جب آئے تھے, جب گئے تھے اس وقت 5 ارب ڈالر کی ڈیٹ سروسنگ تھی سالانہ. ہمیں 12 ارب ڈالر کی ڈیٹ سروسنگ ورثے میں ملی ہے. 12 ارب کی ڈیٹ سروسنگ جب آپ کو ورثے میں ملے تو جناب آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. آپ, یہ ایک ریئلٹی ہے. 2 ارب ڈالر اور 12 ارب ڈالر میں فرق آپ دیکھیں ذرا, ہیں یہ کیا فرق ہوتا ہے؟ 2 ارب ڈالر اور 12 ارب ڈالر میں ڈفرنس کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, پھر آپ لوگوں کی پالیسیز کیا ہیں, آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کتنی بڑھائی ہے, آپ لوگوں نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی لے کر آئے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں نا جس سے پھر آپ کا
डॉलर बड़ा के ही अच्छा सवाल है, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। हमने दो चीजें बढ़ाई हैं, हमारी 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ गई है और हमारी 9 अरब डॉलर की आप कह लें जो फॉरेन रेमिटेंस है वो बढ़ गई है। चलिए। हम और पिछले सालों में हमारी कम रही, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कहा, वो कम रहा कोरोना के। रोटी जो है वो अब जब 30 आप- रुपए 20 रुपए क्यों 25 रुपए क्यों हो गई है 7 रुपए से? ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? भाई रोटी 10 रुपए है, ना मिले मैं जो चोर के साथ कहाँ पे 10 रुपए? खुदा का नाम 20 रुपए ले। रोटी कहाँ है, मुझे बताएं जरा। इस्लामाबाद 20 रुपए के रोटी अंदर कहाँ है? 20 रुपए आप रोटी जिम्मेदार बिक चैनल पे रही बैठ के है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 20 आपको रुपए रोटी बता कहाँ रहा है, हूँ। बताएं मुझे प्लीज। इस्लामाबाद के अंदर है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप आए, मैं आपको लेकर चला जाऊंगा। नहीं वही सब नॉट एट खाने पे फ्री में नॉट मिल एट ऑल, रही है। आप कैसी नॉट एट ऑल। आपका 55 रुपए आटा है, 10 रुपए की रोटी है। 55 रुपए किलो आटा है, 10 रुपए की रोटी तो है। फिर लगता है कि ये 10 रुपए की रोटी फिर मुझे नहीं पता कि कहीं से ये इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में आप लोग फिर भेजते होंगे, वो तो कहीं नहीं बिकती। आपको गरीबों वाली जगह भी जाया करें। आप गरीबों वाली जगह जाया से- करें। आप मेरे श्रीना से खाते हैं रोटी। जी, जी, 110 बिल्कुल, ग्राम की बिल्कुल, रोटी बिल्कुल, 10 रुपए की है। 110 रुपए की रोटी, 110 ग्राम की रोटी 10 रुपए की है। सरीना के अंदर तो सारे जो है ना वो सारे काबीना के लोग ही नजर आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि 10 रुपए की रोटी सीरियसली कहीं बात पे कर भी रहा हूँ। नहीं आई है। एम वेरी सीरियस पर्सन सर, आई एम वेरी 15 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान बिक रहा है, और नान भी रोटी ही होती है ना, उसमें कौन सा कोई वहां पे लगा होता है कोई चीज है। नान और चीज है। नान रोटी किस और चीज का है। नान बनता है? 15 रुपए का, ठीक है। नान 15 रुपए का है, नान और चीज है। वो वो 200 सर ग्राम 15 का नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहते हैं जी 20 रुपए का बिक रहा है। पहले आप 30 रुपए कह रहे थे, फिर 20 रुपए आ गए, फिर आप नान पे आ गए, नहीं, 15 रुपए आ गए। देखें यहाँ बैठ के मैं जिम्मेदारी से बात करें। मैं भी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ। अब ये बताएं कि हमारे से पहले चीनी कहाँ पे है? चीनी कहाँ पे है? चीनी जी? किस कहाँ पे पहुंच गई थी? 160 रुपए किलो। 90 रुपए किलो, 90 रुपए किलो। सारी दुनिया सस्ती है, सारी दुनिया सस्ती है। शाहद साहब प्लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी दुनिया सस्ता है, चीनी सारी दुनिया सस्ती है। 90 रुपए किलो। बिल्कुल सर, आप लोग जो बात करते हैं वो वहां पे सारी चीजें सस्ती हैं काबीना की मीटिंग के अंदर, और आप लोग जो बात करते हैं नहीं, उसको आपको मान 90 लेते हैं ना, मिलती। उसको मान लेते आपको हैं। 90 रुपए किलो नहीं मिलती। क्या चीज नहीं कितनी मिलती? चाहिए आपको? कितनी चाहिए? कितने सौ ये ग्राम 52 चाहिए? रुपए से 90 रुपए और फिर 160 तक गई है ये चीनी। जब 52 रुपए की थी, दुनिया में 39 रुपए की थी। जब पाकिस्तान में 52 रुपए की थी या 55 रुपए की थी, उस वक्त दुनिया में 39 रुपए की चीनी थी। देखें आज दुनिया में चीनी 100 रुपए की, यहाँ 90 रुपए की है। चले शाहद भाई साहब को आपने दुनिया के सुनिए। साथ चलना है। वही साहब ये यहाँ आपने दुनिया के साथ चलना है। उस वक्त दुनिया में चीनी 13 सेंट की थी। सर आप 13 सेंट का लोग पाउंड अमेरिका था। के साथ आज कंपैरिजन दुनिया में करते हैं 35 ना सेंट का दुनिया के पाउंड है। साथ। वहां पे ड्राइवर जो है दुनिया के साथ ही करना है और ना क्या उसके करना है? पाकिस्तानी ये 8 लाख रुपए आपने उसकी दुनिया के सैलरी साथ ही है। करना है। दलील यही जो है। ड्राइवर है मान लें, उसकी 8 लाख इस बात को रुपए understand सैलरी करें। बनती है अमेरिका में, पाकिस्तानी। यहाँ पे आपका ड्राइवर पहले जो है भी वो बनती थी। 15,000 रुपए महीने के लेता है। सर पहले भी इतनी थी, मेरे ड्राइवर की पहले भी इतनी थी। और वहाँ पहले चीनी 39 रुपए थी। जी, आज वहाँ 100 रुपए है। मेरे पास 90 रुपए चले है। इजाजत देना मेरे जरा पास शाहद पहले चीनी साहब उनसे को। महंगी थी, देखिए अब सर, चीनी मेरे पास बात उनसे ये सस्ती है। चलें सर, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे आप जी, कह रहे वही हैं। तो सैन साहब ये झगड़ा जमशेद साहब से हमने खामखा कर डाल दी है। ये हकीकत है कि रोटी इस वक्त जो है लंगर खाने में फ्री की मिल रही है। आम आदमी जो है वो जिस्म जान का गरीब आदमी जो है ना, वो तल्लक भी कायम रखने की पोजीशन में नहीं है। जहां तक ये बात कर्जे लेने की देने की हुई, आपको ये याद होगा कि पिछली हुकूमतों ने 10 सालों में 6,000 अरब से 30,000 अरब तक ये कर्जे गए थे, जबकि अब 3 सालों में वो 50,000 अरब को वो क्रॉस कर रहे हैं। सर पहली बात तो ये है कर्जे लेने सेनेटर की साहब बात। वो भी ज्यादा थी ना कि 5,000 से 30,000 तक चलेगी। 10 सालों की बात हो रही है सर, 10 सालों की बात हो रही है। 10 सालों के अंदर भी माना, लेकिन देखें वो हुकूमतें तो वो भी अब कैरी ऑन तो अब इन्होंने अदा तो करनी है। सर देखें सर, गुजारिश ये सालों में 6,000 सर थे। गुजारिश आप ये सालों है, में गुजारिश देखें 30,000 सर, बात कर दिए। ये है कि अब मैंने कहा 30,000 से 3 सालों में 50,000 अरब से। चीमा साहब सुने ना, चीमा साहब आप बात ये हिंसों का हेर फेर बताने के अलावा जो है सर, मौजूदा हेर फेर नहीं। गुजारिश तो सुने ना सर, मौजूदा हुकूमत के पास इसके वो ये अलावा कहते हैं कि वो आपके कर्जे अदा कर रहे हैं। बात ये गुजारिश सुन ले, मैं इसका जवाब देता हूँ ना, चीमा जी। साहब को जवाब देता हूँ। भाई बात ये है, बात चीमा साहब गुजारिश सुने ना, बात ये है कि आपकी इन बातों से आवाम का, गरीबों का पेट नहीं भरेगा। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसी मजबूरी थी, आपकी
اتنی نالائکی نا تجربے کاری تھی تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ پہلے 100 دن کے اندر اندر جو ہے ہم اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدل کے رکھ دیں گے؟ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آج آپ چیمہ صاحب پہلے سنیں نا، اپنی باری پہ جواب دیں سر حوصلے کے ساتھ۔ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم تو کشکول توڑ دیں گے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہمیں سعودی عرب جانا پڑتا ہے، کبھی IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ہمیں کسی ملک میں جانا پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں، لیکن بات یہ بھائی ہم تو تھے ہی برے، لیکن بھائی آپ کو یہ سب کچھ پتا تھا تو حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ 4 سالوں میں ان کے پاس وزیر خزانہ ان کو کوئی نہیں ملا، 4 سالوں میں ان کو کوئی بیوروکریٹ نہیں ملا، اور بعد یہ گوادر میں جناب پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم تیار نہیں تھے، ہم تجربے کار نہیں تھے کہ ہمیں حکومت دے دی گئی، اس لیے ہم حکومت نہیں سنبھال سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت موجودہ کیبنٹ دیکھ لیں، علی گور بلوچ صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے، تو کون سے لوگ جو دوسری پارٹیوں سے نکالے ہوئے ناکام لوگ ہیں وہ تو ان کی ٹیم ہے۔ تو اس ملک کی اکانومی کہاں سے جا کے صحیح ہوگی؟ تو میرا صرف کہنا یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے سر کہ آپ کو ڈیفنس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو سب میرا کہنا یہ خدا کے واسطے عوام پہ رحم کریں، لوگوں پہ رحم کریں، اور کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی دیں، بجائے لنگر خانے کھولنے کے لیے پالیسیز دیں۔ ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے، آپ کی انڈسٹری کہاں پہنچ چکی ہے، بے روزگاری کہاں پہنچ چکی ہے۔ تو بات یہ سر جو کہتے ہیں خدا کے واسطے ایک جگہ بتا دیں کہ جہاں پہ یہ گورنمنٹ جو ہے جو اس نے کہا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ میں کہتا ہوں یہ انہوں نے کہا تھا جی ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے، اتنے گھر دے دیں گے، لوگوں کے لیے دودھ کی شہد کی نہریں بہا دیں گے، تو بھائی وہاں کہاں پہ کیا سلسلہ رہا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے بالکل فیلور ہے، کسی فیلڈ میں بھی دیکھ لیں، اور اب یہ رزلٹ ان کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا موجودہ ان کا اپنا جو صوبہ ہے جہاں ان کی گورنمنٹ ہے، جہاں انہوں نے بائی چوائس الیکشن کروائے ہیں، وہاں پہ انہوں نے حالات دیکھ لی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اب تو ان کے اپنے وزراء کبراء MNAs ان کے سامنے ویسے آپ لوگوں کی پارٹی کو بھی کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی سر۔ دیکھیں میں گزارش میں آپ کو دیکھیں جی گزارش سر بات یہ گزارش یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں پارٹی کی بات، میں تو موجودہ جو ہے گورنمنٹ کی بات ہو رہی، پذیرائی تو اگلا الیکشن آئے گا، آپ الیکشن میں دیکھ لیں گے۔ الیکشن گزارش سن لیں سر، جب جنرل الیکشن آئیں گے، یہ لوکل علاقے کے الیکشنز تھے، تو میں کہہ رہا ہوں جنرل الیکشن آئیں گے تو آپ الیکشن پہ دیکھ لیں گے کہ کون سی پارٹی کہاں پہ جاتی ہے۔ لیکن فی الحال تو ہم بات کر رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کی۔ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں وحید حسین صاحب عوام کو کوئی ان کا مداوع کرنے کے لیے، ان کے لیے کوئی راستہ نکالنے کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ IMF سے ہمارا کیا چھٹکارا کوئی ممکن ہے؟ اگر موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی بات اگر نہ مانے تو وہ بات یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، تو اب اس کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر اس حکومت کو یہ ہم نے بتانا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو پھر مقصد یہ ہے کہ یہ ادھر کیا حلوہ پوری کھانے کے لیے آئے۔ گزارش یہ ہے کہ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو مہنگائی کی شرح انہوں نے 20% تک بڑھا دی ہے، وہ 4% تک نون لیگ کے دور میں وہ کیسے لے کر آئے تھے۔ ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ سی پیک جیسا پروجیکٹ جو کہ ملک کی تقدیر جس نے بدل دی، جو کہ ملک کی مطلب ہے کہ وہ اس سے اتنے اربوں کی سرمایہ کاری ملک میں آئی اور لوگوں کو روزگار ملا، اور جس پروجیکٹ کو انہوں نے آلموسٹ بند کر دیا ہے اور اس کی سپیڈ 0 پہ کر دی ہے، وہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ ایسے پروجیکٹ ملک میں کیسے لائے جاتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھیں کہ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ جب ملک میں لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی ہو اور ملک میں روشنیاں کیسے قائم کی جاتی ہیں، ان کو ہم نے بتانا ہے یہ بات۔ لیکن بلوچ صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں 15 سے 30,000 بلین تک قرضہ جو ہے وہ 15,000 ارب جو ہے وہ آپ لوگوں نے پائل اپ تو کیا ہے نا ریاست پاکستان کا قرضہ جو ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھ لیں ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ آٹا سستا عوام کو کیسے دینا ہے،
इनको हमने बताना है कि लोगों को घी और चीनी सस्ती और अद्वियात सस्ती कैसे देनी है। अगर ये सब कुछ हमने ही बताना है तो फिर इन लोगों ने आरटीएस सिस्टम बंद करके इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर बर्जमान होने की क्या जरूरत थी। हाँ, हमने कर्जे लेकर मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने कर्जे लेकर पाकिस्तान में सी पैक जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए, हम कर्जे लेकर आपको पता है ज़रबे आज़म जैसी जो है वो मतलब है ऑपरेशन किए, जिसकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, दहशतगर्दी कंट्रोल हुई, कराची की रौनकें बहाल हुई, मुल्क में मेट्रोज बनी, पाकिस्तान में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 6 के करीब चला गया, पाकिस्तान में गुर्बत का जो है वो कमी आई, और आज देखें कि मुल्क में बेरोजगारी फैल रही है। इन तमाम चीजों की आप ये देखें कि इन्होंने कर्जे लिए हैं, तो कर्जे लेकर ये गए किधर हैं? तो वो तो आपने मेगा स्कैंडल नहीं देखे, चीनी के स्कैंडल, आटे के स्कैंडल, रिंग रोड के स्कैंडल्स, हत्ता के जो मतलब कोरोना का फंड है अरबों रुपए वो ये लोग हड़प कर गए। तो मकसद ये है कि ये तो एक बहुत तवील फरिस्त है। बीआरटी पिशावर में ही इन्होंने अरबों रुपए खा गए। अद्वियात के स्कैंडल में इनके एक नाम निहाद आमिर कियानी साहब है, उनका नाम जो जितना बड़ा डाका डालता है उसको उतने ही बड़े ओहदे से नवाज दिया जाता है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इन्होंने कर्जे लेकर उड़ाए किधर है। आज पाकिस्तान का जो पैसा है वो टका टोकरी वाला, वो एक लफ्ज बोला जाता है, वो टका टोकरी हो गया। आप देख लें कि आपके सिक्के के इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, आपके पैसे की कदर उनसे कहीं ज्यादा नीचे चली गई। अभी का तो मुझे अफगानिस्तान का नहीं पता, लेकिन जो ये तालिबान से पहले उस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे थी हमारे पैसे की करेंसी की वैल्यू उन्होंने कर दी। और आज इनसे पूछें कि इनकी इंपोर्ट बेहंगम इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर ये हुकूमत के यही हालात रहे और जिस तरह से ये मिनी बजट भी लेकर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की समझ नहीं आता कि पाकिस्तान ऐसे इस तरह से कैसे चल सकता है। क्या पाकिस्तान तबाही के उस धाने पर पहुंच चुका है मुआशी तौर पर कि जिससे अब इसकी वापसी नामुमकिन होगी? आज पाकिस्तान के अवाम फिर उस मसीहा नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं जिसने पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया था। आज इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। तो बलोच साहब, मियां साहब वाकई में आ रहे हैं या क्या हो रहा है? बलोच साहब मियां साहब वाकई में आ रहे हैं? जी क्यों नहीं, इसमें तो कोई दूसरी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि उनका वीजा शीजा सुना है कि कोई खत्म हो रहा है, वहां से उनके लिए कोई मतलब डॉक्यूमेंट्री मसाइल हैं उनके। देखिए, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। अगर मियां साहब ने ना आना हो तो उनके वीजे के जो भी मसाइल हों वो अभी तक 1.5 से 2 साल और उधर गुजार सकते हैं, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि इन हालात को देखते हुए कब तक आएंगे बलोच साहब? इन नालायकों की नालायकी और करप्शन को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम की डिमांड पर वो अपने इलाज के मामलात को भी पेंडिंग करके बहुत जल्द पाकिस्तान में, और जवेद लतीफ साहब ने आज बयान दिया है, महीनों में नहीं इंशाल्लाह हफ्तों में वापस आएंगे। जी अली भाई, अगर इजाजत है। देखें, ये पहले कहते थे कि मियां साहब आएंगे नहीं, अब वो आ रहे हैं तो इनकी घबराहट देखे, टांगे कांपती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अब इनको तकलीफ ये है कि वो आ क्यों रहे हैं, आप इस बात से परेशान है, उसको क्रिटिसाइज आप कहते हैं ये डील। चले, मैं क्विकली ब्रेक ले लूं। नाज़रीन वापस आके फिर चीमा साहब की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीमा साहब, काइंडली मुझे ये बता दें कि मियां साहब बलोच साहब बता रहे थे ब्रेक से पहले कि वो तो अब आ रहे हैं, यानी महीनों नहीं हफ्तों के अंदर वो वापस आ रहे हैं। तो उनका ये भी कहना है कि आप लोग घबराए हुए हैं, हुकूमत क्यों वाकई में घबराई हुई है मियां साहब के आने से? देखिए, मियां साहब ना बीमार थे ना उनको जाना चाहिए था। ये उन्होंने बड़ी ज्यादती की अपने एहसास के, एक दाग लगवा लिया कि मियां साहब भाग जाते हैं, हमेशा भाग जाते हैं, भगौड़े हैं, डील करते हैं, रहते लेते हैं, मिन्नत करते हैं, पैर पकड़ते हैं, भाग जाते हैं। फिर वहां जाके आप कह लें कि वो दियारे गैर में जाके लोगों के रहमो करम पे होते हैं। कभी घर किसी में रहते हैं, महल किसी में रहते हैं, या पैसे जो लूटे हुए हों आप कह लें कि उनके सब खरीदे हुए महलों में अपना घरों में रहते हैं। लोग उन्हें काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, अमेरिकन हो, सारे उनको चोर कहते हैं। देखें, ये रायवंड के घर में रहना और बात है, और वहां पे रहना कि जहाँ घर से बाहर निकले लोग चोर कहें, वहां उनका रहना
مطلب ایسا مسیح ہے کہ لندن میں جو دیکھتا ہے ہر تیسرے دن اس کی فوٹو چھپتی ہے اخبار میں کہ جی اس بندے نے اپنے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، یہ دنیا کا کرپٹ ترین ہے، یا سیکنڈ کرپٹ ہے، یا تھرڈ کرپٹ ہے. تھرڈ سے نیچے کبھی نہیں گئے، یا کرپٹ ترین کے نام طور پر نام آتا ہے یا تھرڈ رہتے ہیں ریس میں ہمیشہ. آپ لوگوں نے ایک پیسہ تو ان سے ریکور نہیں کیا. سوال تو یہ بھی ہے نا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی میں ان سب سے لوٹا ہوا مال واپس لے کے آؤں گا. ابھی تک تو سارے کے سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں آپ لوگ. میں کہہ رہا ہوں میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں، میں حکومت ہوں. میں نے ریفر کرنا ہے آپ کہہ لیں کورٹ کی طرف یا نیب کورٹ کی طرف، دونوں جگہ سے ان کو سزا ہوئی ہے. میاں صاحب کو دونوں جگہ سے سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے سزا دی، نیب کورٹ نے سزا دی. تو چیمہ صاحب اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن اگر ختم کروا لیتی ہے، جیسے پاکستان بار کونسل لگی ہوئی ہے، اس حوالے سے کچھ خبریں بھی آ رہی تھی، تو آپ لوگوں کو تو پھر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ میاں صاحب آئیں، آ کے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں، اپنا کیس جو ہے اس کو پرسو کریں، سرخرو ہوں. وہ سیاستدان ہے، 3 بار کا سابق وزیر اعظم جو ہے اس پہ چارجز یہ ہوں کہ اس نے پیسے لوٹے ہیں، وہ امانت میں خیانت کی ہے، وہ اقامہ اس کے پاس تھا، اقامہ انسٹرومنٹ ہے پاناما کا، پاناما میں اس کی دولت ہے. چلیں میرے پاس بالکل ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں تھوڑا ٹائم جو ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. بالکل صحیح ہے، سرخرو نہیں ہوتے تو ہمارے لیے افسوس کی بات. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. شہادت صاحب سرخرو ہونا چاہیے، یہ جو رنگ بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جناب وہ مسیحا ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. انہیں فوراً آنا چاہیے، فوراً آئیں، آ کے اپنے آپ کو عدالتوں سے کلیئر کرائیں. یہی طریقہ ہے، یہی ایک جمہوریت ہے، یہی ہم ان کو دے سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے چیمہ صاحب. میں پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. بالکل صحیح. شہادت صاحب سنا تھا کہ جو پاکستان بار کونسل ہے وہ کوئی اس طرح کا ایک وہ مسودہ جو ہے لے کے یا کوئی اپیل لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس کہ جو اچھا جی پلیز. دیکھیں وحید حسین صاحب، اس میں یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو ہے یہ کہا، احسن بھون صاحب نے، کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ لائف لانگ جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ریویو بھی وہاں پہ ڈسمس ہو چکا ہے. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ ریویو کے بعد ریویو، انڈر دی لا از اٹ پاسبل، کیا قانون ہماری اجازت دیتا ہے یہ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہاں تو قانون کی صورتحال جہاں تک عدالت عظمیٰ ہے وہاں پہ تو عموماً یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی کیس فیصلہ ہو چکا، فارغ ہو چکا، امپلیمنٹیشن بھی فیصلے جو ہیں وہ بدلی ہو جایا کرتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ کے سامنے اس پہ مجھے تبصرہ میں چونکہ ایڈوکیٹ بھی ہوں تو میں عزت کے ساتھ میں نے یہ چیزیں چونکہ دیکھی. لیکن اب سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ اس میں جب تک 184(3) جو ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں آئے گی یا وہ پارلیمنٹ لے کے آئے. لیکن پرٹیکولرلی یہ دیکھیں سپریم کورٹ نے ویسے ایک کام تو ابھی کیا ہے. سپریم کورٹ میں یہ جو سیٹ امپلائیز تھے اس میں نہیں دوبارہ کی بات میں آپ کو بتاؤں نا، جو کہ آپ کا جو سوال تھا وہ ریلیونٹ تھا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے نکلے ہوئے لوگ تھے، پارلیمنٹ نے ان کے لیے قانون پاس کیا اور سپریم کورٹ نے اس قانون کو جو ہے سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے ان لوگوں کو نکال دیا. وہ لوگ جو ہے ریویو میں گئے تو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ بحال رکھا. جسٹس مشیر عالم صاحب کا جو فیصلہ نکالنے والا وہ بحال رکھا. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے انصاف کرنے کے لیے، کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے اپنی ثوابدید کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو بحال کرتے ہیں. تو بھائی بدلی ہے یہ تو دیکھیں نا. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل سکتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کمپلیٹ انصاف کرنے کے لیے. میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے بیریئر ٹاؤن کا ایک کیس تھا، سپریم کورٹ فائنل کر چکی تھی لیکن ریویو کے اندر جو ہے جناب ثاقب نثار صاحب نے وہ ساری چیز کو الٹ پلٹ کر کے جو ہے اس کا ایک فیصلہ کر کے اس کو ریگولرائز کر دیا. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ تو کسی چیز کی آخری کورٹ ہے، تو وہ جو فیصلہ کر دے گی اس کے بعد تو پھر آپ کو پتا آپ کہاں اپیل کریں گے. زندگی میں تو وہ ممکن ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے بلوچ صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی میں لائن پر. کتنا آپ لوگوں کو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ جس اپیل کی ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ بار ریویو کی وہ ڈو یو تھنک کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن لائف لانگ جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ جو لوٹ کھسوٹ کا مال اربوں روپے انہوں نے ہڑپ کیا ہے، جو عمران خان کی ہمشیرہ کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے، جو عمران خان نے ایک سرغنہ بن کے کرپشن کی اور
وہ کرپشن آپ کو پتہ ہے چینی سے، آٹے سے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ وہ سارے مطلب ایون فورن فنڈنگ کے کیس پہ بھی یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے یہ ان سب یہ اربوں خربوں روپے کا جو بینیفیشری ہے وہ یہ سرغنہ عمران نیازی اینڈ کمپنی ہے، علی بابا 40 چوروں کا یہ ٹولہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی عدالتوں کو فیس کیا ہے، آئندہ بھی عدالتوں کو فیس کریں گے، اور ہم اگرچہ ہمارے ان فیصلوں پر تفاضات ہیں لیکن پھر بھی ہم عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور میاں صاحب پر جھوٹے مقدمات ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب چوتھی دفعہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے اور ان مقدمات سے سرخرو ہوں۔ بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب، سینیٹر شہادت ابان صاحب، جمشید اقبال چیمہ صاحب، تینوں مانوں کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔